شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار، بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لاجواب کریلے گوشت کی ریسیپی۔ یقین جانے اتنی مزیدار ریسیپی بنتی ہے۔ بہت سے لوگ کریلا نہیں کھاتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بہت کڑوا ہے، منہ میں کڑواہٹ آئے گی، لیکن جیسے میں بناؤں گی نا اس طریقے سے کبھی بھی ایسا ہو نہیں سکتا منہ میں کڑواہٹ آئے۔ تو بہت ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ ہم اسے بنائیں گے۔ تو چلیے جی ریسیپی کی جانب چلتے ہیں۔ یہاں پہ کریلے کے میں نے بیج نکال دیے، باریک باریک کریلوں کو چھیل کر کٹ کر دیا ہے اور بہت سارا نمک لگا کر 3 گھنٹے سے اس کو رکھا ہوا تھا۔ بس اب اس کو ہم یہاں پر کیا کریں گے، میں نے ایک پتیلی میں تیل لے لیا ہے۔ یہاں پر میں نے 1 کپ کے برابر آئل لیا ہے۔ آئل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل کا کلر چینج ہو چکا ہے۔ یہاں کریلوں کو میں نے 3 سے 4 پانی سے اچھے سے واش کر دیا تھا اور اب اس کو اچھے سے نچوڑ کے تاکہ اس کا پانی نکل جائے کر کے اب ہم پتیلی میں ڈال دیں گے اور اچھے سے ان کریلوں کو تل لیں گے۔ اس کے اندر میں گارنٹی دے رہی ہوں کڑواہٹ بالکل اس طریقے سے ختم ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اسے 3 گھنٹے سے نمک لگا کر رکھا ہوا تھا ویسے ہی، اور اب اسے ہم نے تقریباً 3 سے 4 پانی سے اچھے سے واش بھی کر لیا ہے۔ اب ہم کریلوں کو نا بالکل اچھا سا جو ہے وہ فرائی کر لیں گے، بالکل کرسپی ہونے تک ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے۔ یہ اتنے مزیدار بنتے ہیں، اتنے لذیذ بنتے ہیں کہ آپ اس کو ایسے ہی روکھا روکھا چپس کی طرح کھانا چاہیں نا تو آپ کھا سکتے ہیں، بہت مزیدار لگتے بھی ہیں۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کریلے بہت زبردست طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں، کرسپی کرنچی سے یہ ہو گئے ہیں۔ آپ اس کو 1-2 ایسی اٹھا کر کھا کر دیکھے گا، آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے، یہ اتنے مزیدار لگتے ہیں۔ اب ہم کریلوں کو سائڈ میں نکال کر رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر 2 بڑی پیاز بالکل باریک کٹ ہوئی بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اچھے سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے گولڈن براؤن ہونے تک۔ اور جناب آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ 1 ٹیبل اسپون میں نے اس میں زیرہ شامل کیا ہے، 1 بڑی الائچی، دار چینی کے 3 سے 4 ٹکڑے چھوٹے چھوٹے تھے اس لیے۔ اس کے بعد اس میں ہم شامل کر دیں گے 2 تیز پتہ، اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کر دیں گے 2 لونگ اور اس کے علاوہ 4 سے 5 عدد یہاں پہ کالی مرچ اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ اس کے بعد اس کو اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے، پیاز کے ساتھ ان ثابت مسالوں کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ پیاز بہت اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے، بالکل براؤن میں نے نہیں کری ہے ورنہ سالن کالا کالا لگتا ہے۔ تو بس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آپ کے سامنے پلیٹ میں بوٹیاں ہیں، یہ پہلے سے ابلا ہوا میں نے گوشت رکھا ہوا تھا۔ میں کیا کرتی ہوں، پہلے ہی بہت سارا گوشت صاف کر کے اچھے سے دھو دھا کے اس کو ابال کر رکھ لیتی ہوں، ادرک لہسن ڈال کے، تھوڑی سی ہلدی ڈال کر اور نمک ڈال کر۔ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے جب بھی مجھے کھانا بنانا ہوتا ہے تھوڑا بہت جتنا بھی مجھے گوشت کی ضرورت ہوئی نکالا اور فٹافٹ سے بنا لے کیونکہ بالکل گلا ہوا گوشت ہوتا ہے۔ تو بس یہاں پہ گوشت کو میں اچھے سے تیل میں فرائی کر چکی ہوں، 3 سے 4 منٹ میں نے لگائے ہیں اس کو فرائی کرنے میں تاکہ بوٹیوں میں جو ایک کچا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد یہاں پر ادرک لہسن شامل کر دیں گے۔ ادرک لہسن میں نے فریش پیسا ہوا ہے، تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے برابر ادرک لہسن ہے، اس کو شامل کر دیں گے اور بہت زبردست طریقے سے ادرک لہسن کے ساتھ گوشت کی بھنائی کریں گے۔ اس طرح گوشت کا جو ٹیسٹ ہے اور مزید اچھا ہو جاتا ہے اور لیول کا ٹیسٹ آتا ہے۔ 2 سے 3 منٹ تک ادرک لہسن کے ساتھ بوٹیوں کی ہم نے بھنائی کرنی ہے۔ اور آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، فوراً سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو بس یہاں پر اچھے سے ہم نے اس کی بھنائی کر دی ہے۔ اب ہم یہاں پہ کچھ مسالے شامل کریں گے جیسے کہ 1 ٹیبل اسپون لال مرچ کا پاؤڈر اس میں شامل کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں ہم شامل کر دیں گے ½ ٹی اسپون ہلدی شامل کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم 1 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا اور میں شامل کر رہی ہوں، بالکل تھوڑا سا۔ اب ان تمام مسالوں کو ہم نے شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا نمک اس میں شامل کریں گے کیونکہ کریلے میں آلریڈی نمک موجود ہے اور ہم نے جو گوشت بوائل کیا ہوا ہے اس میں بھی ہلکا پھلکا نمک موجود ہے۔ تو بس ذرا سا نمک میں نے ڈالا ہے، تقریباً ½ ٹی اسپون سے بھی تھوڑا کم، اور بس ہم مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے بوٹیوں کے ساتھ۔ یقین کریں جو خوشبو آ رہی ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو بس یہاں پر اچھے سے مسالے کو ہم نے بھنائی کرنی ہے۔
اچھے سے بنائی کرتے جائیں گے اور فلیم کو ہائی کر دیں گے. اور اس کے بعد یہاں پر جو کریلے ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے نا وہ اب ہم پتیلی میں شامل کر دیں گے اور مسالے کو اس کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے جب تک کہ آئل جو ہے وہ تھوڑا سیپریٹ نہیں ہو جاتا. اچھے سے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے. اب ہم یہاں پر 2 سے 3 منٹ تک بنائی کرتے ہوئے ہو گئے ہیں. ایون کے نیچے مسالہ ہلکا ہلکا سا لگنے لگا ہے, آئل سیپریٹ ہو گیا ہے. تو بس اب ہم یہاں پر ٹماٹر شامل کر دیں گے. ٹماٹر میں نے 3 لیے ہیں, وہ بڑے سائز کے تھے. اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کے ٹماٹر ہیں تو آپ 4 لے سکتے ہیں. ان کو شامل کر دیں گے. شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کی اتنی بنائی کریں گے ٹماٹر پتیلی میں نظر تک نہ آئے, یعنی کہ ٹماٹر بالکل گل جائے, پانی بالکل ختم ہو جائے, آئل بالکل سیپریٹ ہو جائے. ہمیں اتنا اس کی بنائی کرنا ہے. جب ہم کھانے کی اچھے طریقے سے بنائی کرتے ہیں کھانا ہمیشہ اچھا ہی بنتا ہے. بنائی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ایک اچھی ڈش کے لیے. تو بس یہاں پر ہم اچھے طریقے سے بنائی کر دیں گے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بہت زبردست طریقے سے میں بنائی کر چکی ہوں. آئل سیپریٹ ہو گیا ہے, ایون مسالہ نیچے پتیلی میں لگنے لگا ہے. اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا جو مسالہ ہے کھانے کا وہ اچھے سے بھون چکا ہے. تو بس اب ہم یہاں پر کیا کریں گے, یہاں پر میں بالکل تھوڑا سا پانی شامل کروں گی کیونکہ مجھے زیادہ گریوی تو چاہیے نہیں. بالکل تھوڑا پانی, وہ بھی صرف اس لیے کہ اچھے سے مسالے نا آپس میں پانی ڈالنے کے بعد اچھے سے بوٹیاں اور کریلے جو ہیں وہ جذب کر لیں گے. تو بس یہاں پہ تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے میں نے, اور ذرا سا مجھے پانی اور شامل کرنا ہے. تو بس پانی شامل کرنے کے بعد سب کو اچھے سے ملا دیں گے اور اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے. صرف اور صرف 10 منٹ کے لیے ہم اس کو میڈیم فلیم پر پکائیں گے. اتنے میں یہ پانی بھی پورا جل جائے گا اور اچھے سے سالن بھون بھی جائے گا. تو بس یہاں پر ہو چکے ہیں 10 منٹ. میں آپ کو چیک کرا دیتی ہوں. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ہانڈی کی شکل کتنی پیاری اور کتنی شائننگ اور کتنی زبردست لگ رہی ہے, اور یقین جانے بہت زبردست خوشبو بھی آ رہی ہے. اب ہم اس کی بہت اچھے سے پھر سے بنائی کریں گے. فلیم کو میں نے یہاں ہائی کر دیا ہے, تھوڑا بہت پانی نیچے موجود ہے ٹماٹر کا. تو بس ہم اس کو فلیم کو ہائی کر دیں گے. ہائی فلیم پر اس کو 3 سے 4 منٹ تک ہم بھونیں گے. آپ چاہیں تو بالکل روکھا کر لیں, چاہیں تو تھوڑی سی گریوی رکھ لیں, جیسا آپ کو اچھا لگے. تو بس یہاں پر ہمارے کریلے گوشت کی ریسیپی بن کر تیار ہے. بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے, بہت مزیدار یہ بنی ہے. لازمی آپ لوگ اپنے گھر پر اسے ٹرائی کیجیے گا, اور جب کریں تو مجھے لازمی بتائے گا کہ آپ کی ریسیپی کیسی بنی. اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا, اور اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی, انعام ہوتا ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.